الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عمدۃ الاحکام احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب۔ اس کتاب کا تعارف یہ ہے کہ اس میں احکام کی احادیث ہیں، یعنی کہ عقیدہ وغیرہ کی احادیث نہیں ہیں، احکام کی احادیث ہیں، اور یہ وہ احادیث ہیں جو صحیح بخاری سے لی گئی ہیں، صحیح مسلم سے لی گئی ہیں، کسی اور کتاب سے نہیں لی گئیں۔ اور اس کتاب میں عمدۃ الاحکام میں آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ۔ باب صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نماز کیا تھا، نماز کیسے پڑھتے تھے آپ۔ اور اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم نماز ویسے پڑھیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، کیونکہ آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم نے نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ الفاظ قابل غور ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ویسے نماز پڑھنی ہے جیسے میں نے پڑھی ہے، یا میرے کسی بھی صحابی کے طریقہ نماز کو اختیار کر لینا، نہیں۔ اس معاملے میں صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا جائے گا، کسی اور کی طرف نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ کے طریقہ نماز کو اختیار کرنا کس قدر ضروری ہے۔ آواز اٹک کر آ رہی ہے، لکھا ہوا آیا ہے، کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ آپ کے دوسرے موبائل کے لیے ہاں شاید مبارک، اس کو تو لگا ہی نہیں ہوگا شاید اس کے اوپر۔ کسی نے کہا صحیح آ رہی ہے، الحمدللہ۔ وہ اس کے نیٹ میں مسئلہ۔ جی جزاکم اللہ خیرہ۔ اس بھائی کا بھی شکریہ جنہوں نے آگاہ کیا کہ آواز صاف نہیں ہے، اور ان کا بھی شکریہ جنہوں نے بتایا کہ صاف ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نماز اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فاتبعونی۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو، آپ کی پیروی کرو، اور آپ کی پیروی زندگی کے ہر شعبے میں کی جائے گی، نماز میں بھی کی جائے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس سے کہنے لگے نماز کے بعد کہ تم اس انداز سے، اس طریقے سے نماز کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سالوں سے۔ کہا یوں سمجھو کہ 40 سالوں سے تم نے نماز پڑھی نہیں ہے، اور اگر تم ایسے ہی نمازیں پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے تو تمہاری یہ موت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اوپر موت نہیں ہوگی۔ اندازہ کیجئے۔ پھر انہوں نے اسے بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب آپ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے مسجد کے کونے میں نماز پڑھی اور آ کر سلام عرض کیا۔ آپ نے کہا میرے صحابی واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ پڑھ کر آیا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ تمہاری نماز شریعت کی نگاہوں میں نماز نہیں ہے، تم نے اپنی طرف سے پڑھ لی ہے لیکن شریعت کی نگاہوں میں یہ نماز نہیں ہے۔ وہ آدمی واپس گیا، نماز پڑھی، پھر آیا، سلام عرض کیا۔ آپ نے کہا واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ وہ آدمی پھر واپس گیا، نماز پڑھی، واپس آیا، سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، کہا واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس صحابی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام
اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے اس سے بہتر طریقہ نماز نہیں آتا، آپ مجھے سکھا دیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک دو باتیں آپ نوٹ کریں۔ ایک تو یہ کہ وہ صحابی ہر بار آ کر سلام عرض کرتا ہے، کیا وہ مسجد سے باہر نکل گیا تھا؟ نہیں۔ وہ صحابی مسجد میں ہی رہے، پھر بھی جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ کیا میرا اور آپ کا یہی انداز ہے؟ کیا ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا کر سلام عرض کرتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کریں، اور اپنے بچوں کو اور اپنی بیگم کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ دوسرے نمبر پہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو مشقت میں ڈالنے والے نہیں تھے، بڑے مہربان تھے، بڑی شفقت کرنے والے تھے۔ اس کے باوجود اس آدمی کو اس کی وہ غلطی نہیں بتائی جو نماز میں کر رہا تھا، بات یہ کہتے رہے کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ایسا کیوں؟ تاکہ 3 بار نماز پڑھنے کے بعد جب اس کی اصلاح کی جائے تو وہ اس اصلاح کو یاد رکھے، جب اسے نماز کا درست طریقہ بتایا جائے تو بھولنے نہ پائے، اسے بھولے نہیں، اس کو یاد ہوگا کہ میں 3 دفعہ غلطی کر چکا ہوں، اب میں آپ کی بات دھیان سے سنوں۔ تو بطور ٹیچر، بطور معلم، بطور مدرس، یہ آپ کا بہترین انداز تھا۔ اس انداز سے آپ لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ تو پھر آپ نے اس صحابی کو بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اور ان کی نماز کی اصلاح کی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ کئی لوگ کیا کہتے ہیں، نماز پڑھیں جی، جیسے بھی پڑھیں، اور کچھ کہتے ہیں کسی بھی مسلک کی نماز پڑھ لیں، چاہے حنفیوں والا طریقہ اختیار کر لیں، چاہے مالکیوں والا اختیار کر لیں، چاہے شافیوں والا اختیار کر لیں، چاہے حنابلہ والا اختیار کر لیں۔ نہیں میرے بھائی، ہر مسلک میں کوئی نہ کوئی کمزوری رہ جاتی ہے، ہر مسلک میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو حدیث کے مطابق نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے کسی خاص مسلک کے طریقے نماز کو لیا تو جہاں ان کی درست طریقے کو لیں گے، وہاں ان کی غلطیوں کو بھی اپنا لیں گے۔ اس لیے کسی خاص مسلک کی بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو براہ راست آپ کی احادیث سے لیا جائے۔ تو اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ حدیث راوی ہے اس کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور کتاب میں اس کا نمبر ہے 79 یہ حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ سکت ہنیہۃ قبل ان یقرأ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر، جب اللہ اکبر کہتے، فی الصلاۃ، نماز میں، تو سکت، خاموش رہتے، ہنیہۃ، کچھ دیر، قبل ان یقرأ، تلاوت کرنے سے پہلے۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے والد اور میری ماں آپ پہ قربان ہوں۔ أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، آپ مجھے بتائیں سکوت کا، اپنی خاموشی کے بارے میں جو آپ اختیار کرتے ہیں، کب؟ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ اور تلاوت کے مابین۔ ان کی نماز کے شروع میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس کے بعد آپ نے تلاوت کرنا ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتی ہے، لیکن اللہ اکبر اور فاتحہ کے بیچ میں کچھ دیر آپ خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ ما تقولو، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو یہ معلوم ہے کہ کچھ آپ پڑھتے ہیں، لیکن اونچی آواز سے کہ آہستہ آواز سے؟ آہستہ آواز سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خاموش نہیں رہتے تھے، لیکن آہستہ آواز سے کچھ پڑھتے تھے۔ قال، تو آپ نے کہا، اقولو،
میں کہتا ہوں، یعنی کہ یہ دعا پڑھتا ہوں، کون سی؟ اللہم اے اللہ، باعد دوری ڈال دے، بینی میرے درمیان، وبین خطایایا اور میری غلطیوں کے درمیان، میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت جیسا کہ تو نے دوری ڈالی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان۔ مشرق جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، مغرب جدھر سورج ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو مشرق و مغرب آپس میں قریب قریب ہے؟ نہیں، دور دور ہے۔ فرمائے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری ڈال دے۔ اللہم اے اللہ، نقنی مجھے صاف کر دے، مجھے پاک کر دے، مجھے صاف کر دے، من خطایا یا میرے گناہوں سے، کما جس طرح یونقا صاف کیا جاتا ہے، الثوب الابیض سفید کپڑا، من الدنس کس سے؟ گندے سے۔ میل کچیل سے۔ اللہم اے اللہ، اغسل دھو دے، نی مجھے، من خطایا یا میرے گناہوں سے۔ یہ خطایا یا اصل میں کتنے الفاظ ہیں؟ دو، خطا یا الگ اور یا الگ۔ یا کا معنی میرے، تو مجھے دھو دے میرے گناہوں سے، بالماء پانی کے ساتھ دھو دے، والثلجی اور برف کے ساتھ دھو دے، والبرد اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں، اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 744 744، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 598 598۔ اس حدیث سے ایک تو یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تھے، کس قدر آپ سے علم لینے میں دلچسپی رکھتے تھے، کیسے آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے تھے، بلکہ آپ کی خاموشی کو بھی نوٹ کرتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول بتائیے کہ آپ اللہ اکبر اور تلاوت کے مابین خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتا چلا کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی توجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین لیتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ احادیث بیان کرنے میں تمام صحابہ کرام سے آگے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ آپ کے ساتھ رہنے کا موقع صرف 3 سال یا اس سے کچھ زیادہ ملا ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 24 گھنٹے رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ جن اوقات میں آپ اپنے گھر کے اندر ہوتے تھے، ظاہر ابو ہریرہ ان اوقات میں گھر کے اندر نہیں جاتے تھے، لیکن مسجد میں ہوتے تھے، اور مسجد گھر قریب قریب ہے، بالکل ساتھ ہے۔ جو ہی آپ نکلتے، ابو ہریرہ کی توجہ اللہ کے رسول پہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے دین لینے کے لیے، آپ سے علم لینے کے لیے، آپ سے وحی لینے کے لیے، آپ سے قرآن لینے کے لیے انہوں نے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، بڑے فاقے برداشت کیے ہیں، بڑی بھوک برداشت کی ہے۔ اسی لیے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، روز قیامت آپ کی شفاعت کی سعادت حاصل کرنے میں کون سب سے آگے ہوگا؟ تو آپ نے کہا تھا ابو ہریرہ مجھے امید تھی کہ یہ سوال تم ہی مجھ سے کرو گے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں میری احادیث لینے کا بڑا شوق ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی شوق جھلک رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آپ خاموش رہتے ہیں، اللہ اکبر تلاوت کے مابین اس وقت آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ صحابہ کرام کی یہ بھی محبت ہے کہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول آپ پہ صرف میں نہیں، میرے والدین بھی قربان ہوں۔ اور کیا یہ جملہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے؟
اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے، اور زیادہ تر علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ یہ دوسروں کے لیے بھی جملہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اپنی خاموشی کے بارے میں جو آپ اختیار کرتے ہیں اللہ اکبر اور تلاوت کے مابین، تو یہ جو اللہ اکبر ہے کون سا تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے کئی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو پہلے حلال تھیں۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر کہنے سے، پہلا اللہ اکبر کہنے سے، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، گفتگو کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ کھانا کھانا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ تو ما تقول، آپ کیا کہتے ہیں؟ قال اقول، تو پھر آپ نے یہ دعا بتائی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا مسائل اس حدیث سے معلوم کو دعائے استفتاح کہیں گے۔ استفتاح کا مطلب کیا؟ اوپننگ کی دعا، نماز کے آغاز کی دعا۔ تو یہ دعائے استفتاح پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ اور عجیب بات یہاں پہ یہ ہے کہ مالکی حضرات اس کو مکروہ جانتے ہیں، بلکہ وہ سورہ فاتحہ سے پہلے دعائے استفتاح کو بھی مکروہ جانتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو بھی مکروہ جانتے ہیں، بسم اللہ پڑھنے کو بھی مکروہ جانتے ہیں۔ آپ دعائے استفتاح پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ جی آپ کے پاس تو حدیث آگے صحیح بخاری صحیح مسلم کی۔ تو اب یہاں پہ ہم مالکی حضرات سے معذرت کر لیں گے، ان کا ساتھ نہیں دے سکیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ اگر ہم ان کو پکڑے رکھیں گے، ان سے محبت کا مظاہرہ کریں گے تو صحیح حدیث چھوڑنا پڑے گی۔ اب ہمارے پاس ایک طرف صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحیح حدیث، بلکہ دیگر حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ نماز میں دعائے استفتاح پڑھتے تھے۔ اس بارے میں کوئی ایک حدیث تو نہیں ہے، کئی حدیث ہیں۔ تو مالکی حضرات سے اس معاملے میں کیا ہوئی ہے؟ غلطی ہوئی ہے۔ اس کو مستحب عمل کہا جائے گا۔ جو اللہ کے رسول نے عمل کیا وہ مکروہ نہیں ہو سکتا، وہ مستحب ہے، وہ افضل ہے، وہ سنت ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ تقلید کرنا درست نہیں ہے۔ کسی خاص مسلک کو پکڑ لینا اور کہنا کہ میں ہر بات اس مسلک کے مطابق کروں گا، ہر معاملے میں اس مسلک کی طرف دیکھوں گا اور ان کی ہر بات کو حرف آخر سمجھوں گا، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کئی غلطیاں کریں گے، اور یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اب مالکی حضرات یہاں پہ اگر حدیث کی طرف نہیں آئیں گے، اپنے مسلک پہ کاربند رہیں گے، تو نبی علیہ السلام کی اس سنت کی خلاف ورزی کریں گے۔ یہ پڑھنی ہے تکبیر تحریمہ کے بعد اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے۔ تیسرے نمبر پہ پتا چلا کہ اس دعا کو آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا یا اونچی آواز سے؟ آہستہ آواز سے۔ چوتھے نمبر پہ کہ یہ دعا اس میں بہت زیادہ طوالت اختیار نہ کی جائے جبکہ آپ فرض نماز لوگوں کو پڑھا رہے ہوں، کیونکہ جناب ابو ہریرہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، ہنیہتن، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دیر خاموش نہیں رہتے تھے، کچھ ہی دیر خاموش رہتے تھے۔ اس دعا سے یہ بھی پتا چلا کہ جب انسان دعا کرے تو اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ کی خوب منت کرے، بار بار اللہ سے مانگے، طرح طرح کے الفاظ استعمال کر کے اللہ سے وہ چیز لینے کی کوشش کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں پہ دیکھیے ذرا، اب اس دعا کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے، میرے گناہ ختم کر دے، میری مغفرت کر دے، مجھے معاف کر دے۔ لیکن الفاظ دیکھیے، یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے۔ کیسے؟ جیسے دوری ہوتی ہے کس کے درمیان؟ مشرق اور مغرب کے درمیان۔ اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے نا۔ اگر کالے رنگ کے کپڑے ہوں
تو میل کچیل کو اچھی طرح صاف نہ بھی کریں تو کام چل جائے گا، لیکن سفید کپڑے کو دھوتے ہوئے بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی، اچھی طرح میل کچیل کو ختم کرنا پڑے گا۔ فرمایا اے اللہ مجھے ایسے ہی گناہوں سے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ تیسری بار کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے گناہوں سے دھو دے، پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہونے کے لیے اللہ کی منت کرنا، کبھی یہ الفاظ استعمال کر کے، کبھی وہ الفاظ استعمال کر کے۔ تو اس انداز سے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اس انداز سے اللہ تعالیٰ کو منانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائے استفتاح کے طور پہ بہت سی دعائیں ثابت ہیں۔ ایک یہ دعا ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور ایک دعا وہ ہے جو مشہور و معروف ہے، جناب عمر فاروق جسے روایت کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ و تبارک اسمک، تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے۔ و تعالی جدک، تیری شان بڑی بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ ابو داؤد شریف میں آئی ہے، ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 776 776۔ اور تیسری دعا مسلم شریف میں آئی ہے، جناب علی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا چہرہ اس اللہ کی جانب کر لیا جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے، اور میں اس معاملے میں یکسو ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں کیونکہ سب ثابت ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ان میں سے افضل کون سی ہے؟ کسی نے کس کو افضل کہا، کسی نے کس کو افضل کہا۔ جو دعا ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں زیادہ تعلق ہے انسان کا اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے، اور سبحانک اللہم و بحمدک اس میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے، اور اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کے نام بڑا ہی بابرکت ہے، اور یہ کہ اللہ کی شان بڑی بلند ہے، اور توحید کا اعلان ہے، شرک سے برات ہے کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو انسان کبھی یہ دعا پڑھے کبھی وہ پڑھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے، محبوب علیہ السلام نے کبھی یہ پڑھی ہے کبھی وہ پڑھی ہے۔ اور یہاں پہ اگر مختلف مسالک کے لوگ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت وہ بھی ثابت، کبھی یہ کر لیں کبھی وہ کر لیں، تو ہم کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم اہل حدیث سلفی لوگ یہاں پہ حق پہ کھڑے ہیں۔ آپ لوگوں سے بہتر کیسے؟ آپ لوگوں نے یہاں پہ بھی معاملے کو تقسیم کر دیا۔ کسی مسلک والے کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھیں، کوئی مسلک والے کہتے ہیں وہ پڑھیں، حالانکہ تینوں ثابت ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی ثابت ہیں، اور ہم کیا کہیں گے؟ کبھی یہ پڑھیں کبھی وہ پڑھیں، یہ نہیں کہ پوری زندگی ایک ہی پڑھیں۔ ہاں، اگر کسی کے لیے دوسری دعا یاد کرنا مشکل ہے، اس لیے پوری زندگی ایک دعا پہ گزار دیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن افضل کیا ہے؟ کبھی آپ یہ پڑھیں کبھی وہ پڑھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی یہ سب دعائیں ہیں، کبھی آپ نے یہ پڑھی ہیں کبھی آپ نے وہ پڑھی ہیں۔ تو جو اہل حدیث ہوگا، سلفی ہوگا، متعصب نہیں ہوگا، مقلد نہیں ہوگا، وہ صحیح معنوں میں احادیث پہ عمل کر سکے گا، اور جو کسی خاص مسلک کا پابند ہو جائے گا وہ وہی دعا پوری زندگی پڑھتا رہے گا جس دعا کی جانب رہنمائی کی ہوگی اس کے مسلک نے، اس کے امام صاحب نے۔ یہاں پہ ایک اور سوال ابھرتا ہے جو مجھے چند دن پہلے لوگوں نے پوچھا بھی ہے کہ کیا ایک سے زیادہ دعائیں استفتاح ایک موقع پہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، ایک موقع پہ ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہی پڑھی جائے گی۔ دیکھیں، جناب ابو ہریرہ نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟
تو آپ نے یہ دعا بتائی. آپ نے یہ نہیں کہا کبھی یہ پڑھتا ہوں کبھی وہ پڑھتا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھتا ہوں. تو آپ نے ایک دعا بتائی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں 2 دعائیں پڑھتا ہوں 3 پڑھتا ہوں, نہیں, ایک بتائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک موقع پہ ایک دعائیں استفتاح پڑھی جائے گی. اچھا, پھر سوال لوگ کرتے ہیں کہ رکوع سجدے میں کیا کریں؟ کیا رکوع سجدے میں ایک سے زیادہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سجدے کی بہت سی دعائیں ثابت ہیں. کیا وہاں پہ بھی یہی اصول چلے گا کہ ایک موقع پہ ایک دعا پڑھی جائے گی؟ نہیں, وہاں پہ یہ اصول نہیں چلے گا. یہاں پہ چلے گا, کیونکہ یہاں ہمارے سامنے دلیل ہے کہ جناب ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں آپ خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں, تو آپ نے ایک دعا بتائی ہے. اور ابو ہریرہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے, زیادہ دیر نہیں, جبکہ سجدے تو آپ کے بڑے لمبے ہوا کرتے تھے. اور سجدے میں کئی ایک دعائیں ثابت ہیں. اور پھر آپ خود ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو کہ سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو. تو اس لیے سجدے میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھیں, 2 پڑھیں, 3 پڑھیں, 4 پڑھیں, کوئی عرض نہیں ہے. میں فتاویٰ دیکھ رہا تھا اس مسئلے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ چاہیں تو ایک دعا پڑھ لیں, 2 پڑھ لیں, زیادہ پڑھ لیں. ایک ہی سجدے میں آپ کئی دعائیں پڑھ سکتے ہیں ان دعاؤں میں سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس حدیث کے تعلق سے جو بھی ہم نے پڑھی ہے, ایک اور بات قابل غور ہے. کپڑے جو ہیں وہ گرم پانی سے اچھے صاف ہوتے ہیں یا ٹھنڈے پانی سے؟ گرم پانی سے. اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے ایسے دھو ڈال جیسے, یا اللہ مجھے گناہوں سے دھو ڈال پانی کے ذریعے, برف کے ذریعے اور اولوں کے ذریعے. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ گناہ رہ جائیں گے. جیسے وہ کپڑا جس کو دھویا جائے برف کے ساتھ, اولوں کے ساتھ اور پانی کے ساتھ, اس میں امکان کیا ہے جی, اس کی صفائی اچھے طریقے سے نہیں ہو سکے گی. تو ایسا کیوں کیا ہے نبی علیہ السلام نے, ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ تو اس کے علماء کرام نے مختلف جواب دیے ہیں. ایک جواب وہ ہے جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے نقل کیا اپنے استاد سے. ان کو استاد کا نام کیا جی؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ گناہوں کی اپنی حرارت اور گرمی ہوتی ہے, گناہوں کی اپنی حرارت اور گرمی ہوتی ہے, تو آپ نے مناسب سمجھا کہ وہ مادہ جو زیل کرنے والا ہے کس کو, گناہوں کو, جو زیل کرنے والا کس کو, گناہوں کو, وہ کیا ہو, ٹھنڈا ہو. یعنی کہ یہاں پہ گناہوں کی طرف دیکھا گیا. گناہ کیا ہے, وہ گرم ہے, گناہوں کی حرارت ہے, گناہوں کی گرمی ہے. تو اس کو دور کرنے کے لیے پھر ایسی چیز کی ضرورت ہے جو کیا ہو, ٹھنڈی ہو, تاکہ گناہوں کی گرمی کو, حرارت کو بجھا دے, ختم کر دے. واللہ تعالی اعلم. اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 80 کی طرف. حدیث نمبر 80, اس کی راویہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. قالت, وہ کہتی ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد للہ رب العالمین. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کیا کرتے تھے بالتکبیری, کس کے ساتھ؟ اللہ اکبر کہہ کر, تکبیر کے ساتھ. یہ پھر آ گیا میسج جی کہ آواز نہیں آ رہی, بتائیں باقی احباب کی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, کیا معاملہ ہے آج؟ آ رہی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ. چلیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر, آپ نماز کا آغاز کرتے تھے اللہ اکبر سے. تو پھر نماز کا آغاز کس سے کیا جائے گا جی؟
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ اللہ اکبر کے علاوہ بھی کئی ایسے الفاظ ہیں جن سے نماز کا آغاز کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ اعظم، اللہ اعظم. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ طریقہ نماز میں مکمل طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھائے ہوئے طریقے کی، اپنائے ہوئے طریقے کی پیروی کی جائے گی. اس لیے اللہ اکبر کہا جائے گا، اللہ اعظم کہنا درست نہیں ہوگا. اور یہ بھی عربی میں کہا جائے گا، فارسی وغیرہ میں نہیں، اردو میں نہیں. والقراءۃ، اور آپ تلاوت کا آغاز کرتے تھے بھی الحمدللہ رب العالمین، کس سے؟ الحمدللہ رب العالمین سے، سورہ فاتحہ سے. تو یہ اور اس سے ملتی جلتی احادیث دلیل ہے مالکی حضرات کی، جو کیا کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے پہلے دعائے استفتاح نہیں پڑھی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس کو نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. اور آغاز کس سے کیا جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین سے. تو دلیل تو ان کی مضبوط ہے علماء کرام. پھر ہم تو تھوڑی دیر پہلے مالکیوں کے بارے میں گفتگو اس انداز سے کر رہے تھے کہ جیسے وہ حدیث کے مخالف ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ جو ایک مسلک کا پابند ہوگا وہ کسی ایک حدیث کو لے کر بیٹھ جائے گا، دیگر احادیث کی طرف نہیں دیکھے گا. جب اس حدیث کو آپ اسی حدیث کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اللہ اکبر کہتے تھے، پھر دعائے استفتاح پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد تلاوت شروع کرتے تھے. تو سجدہ عائشہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دعائے استفتاح پڑھتے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نماز کا آغاز ہوتا تھا اللہ اکبر سے، اور تلاوت کا آغاز ہوتا تھا سورہ فاتحہ سے، یعنی کہ سورہ اخلاص سے نہیں، سورہ فلق سے نہیں، سورہ ناس سے نہیں، بلکہ تلاوت کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا تھا. ان کی اس گفتگو کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ تلاوت کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا تھا، یعنی کہ آپ اونچی آواز سے جو تلاوت کرتے تھے اس کا آغاز کس سے ہوتا تھا؟ الحمدللہ سے. اس سے پہلے بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھتے تھے، اعوذ باللہ آہستہ آواز سے پڑھتے تھے، دعائے استفتاح آہستہ آواز سے پڑھتے تھے. جب ہم نے یہ بات کی تو کیا ہم نے دونوں حدیثوں کو لیا کہ ایک حدیث کو؟ ہم نے دونوں کو لے لیا. اور مالکی حضرات جو ہیں اس حدیث سے اعراض کیے ہوئے ہیں، انہیں اس سے رجوع کر لینا چاہیے. وَكَانَ إِذَا رَكَعَ، اور جب آپ رکوع کرتے تھے، لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، تو نہ آپ اپنے سر کو بلند کرتے تھے اور نہ اسے بالکل جھکاتے تھے. وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، لیکن آپ ان دونوں کے درمیان میں اپنے سر کو رکھتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ سر کیسے ہونا چاہیے؟ کمر کے برابر. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کمر اونچی ہو سر نیچے ہو، یا سر اونچا ہو کمر نیچے ہو. نہیں، کمر اور سر کا لیول آپس میں کیا ہو؟ برابر ہو. دیگر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر نمازی کی پشت پہ پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے اور وہ رکوع میں ہو تو پانی گرے نہیں، لیول اس قدر برابر ہو. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے تو لم یسجد، سجدہ نہیں کرتے تھے، حتی یستوی قائما، یہاں تک کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے. یہ بڑا اہم جملہ ہے، خصوصاً اردو بولنے والے ہمارے بھائیوں کے لحاظ سے، کیونکہ اردو سپیکنگ حضرات کی نماز
باقی دنیا سے اس لحاظ سے مختلف ہے. سجدے کے بعد، رکوع کے بعد صحیح معنوں میں کھڑے نہیں ہوتے کہ سجدے میں پہنچ جاتے ہیں، اور ایسے ہی دو سجدوں کے درمیان بھی اچھی طرح بیٹھتے نہیں ہیں. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑا نہیں ہوتا اس کی نماز خطرے میں ہے. جو دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح نہیں بیٹھتا اس کی نماز خطرے میں ہے. تو یہاں پہ سیدہ عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو سیدہ عائشہ ہیں جو بتا رہی ہیں کہ رکوع کے بعد آپ اس وقت تک سجدے میں نہیں جاتے تھے جب تک سیدھے اچھی طرح کھڑے نہیں ہو جاتے تھے. جبکہ دیگر صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد آپ کھڑے رہتے یہاں تک کہ ہم یہ سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نماز میں ہیں. اندازہ کیجئے. اور کبھی صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ کا رکوع اور آپ کا رکوع کے بعد کھڑے ہونا، آپ کا سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ چیزیں طوالت کے لحاظ سے برابر ہوتی تھی، ایک جیسی ہوتی تھی. اس کے بعد سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. اور جب آپ اپنا سر سجدے سے اٹھاتے تھے تو سجدہ نہیں کرتے تھے. کون سا سجدہ؟ دوسرا. جب آپ اپنا سر سجدے سے اٹھاتے تھے ان کے پہلے سجدے سے تو لم یسجد، آپ سجدہ نہیں کرتے تھے، یعنی کہ دوسرا سجدہ، حتی یستوی قاعدہ، یہاں تک کہ آپ برابر بیٹھ جاتے، اچھی طرح بیٹھ جاتے. دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھنا چاہیے جی؟ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. یہ پڑھتے رہیں کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے خالق و مالک مجھے بخش دے، یا پھر اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. کتنی عظیم شان دعائیں ہیں. ایسے ہی رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں کتنی شاندار دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے. اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد. کتنی لمبی دعا ہے جو اللہ کے رسول پڑھتے تھے. اس کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا یہ حمد و ثنا کا خزانہ ہے. یہ کہنے والے سے اللہ رب العزت کتنے راضی ہوتے ہوں گے. وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةً، ہر دو رکعتوں میں آپ التحیات پڑھتے تھے، یعنی کہ ہر دو رکعتوں کے بعد آپ کیا بیٹھتے تھے؟ تشہد. اور تشہد میں یہ دعا پڑھتے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات. وَكَانَ يَفْرِشُ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى. بار بار پھر آ رہا ہے، آواز نہیں آ رہی، کٹ کٹ آتی ہے. ان کو کہیں آپ کے نیٹ میں مسئلہ. نہیں ابھی دو لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن کیسی آواز آ رہی ہے؟ واضح صاف یا کٹ کر؟ یہ تو ہماری سسٹرز یا بھائی بتا رہے ہیں کہ کٹ کر آ رہی ہے. یہ کہتے ہیں صحیح آ رہی ہے. پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. جی وہ کہہ رہی بالکل واضح کٹ کر آ رہی ہے. دیکھیں وہ کہہ رہی دیکھیں اسپیکر صحیح بولا ہوا ہے. اسپیکر ہوا ہے، دیکھ لیں اس کا. ٹھیک ہے. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى. اور آپ اپنا بایاں پاؤں بچھاتے تھے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تحیات کی. تحیات میں بیٹھنے کا طریقہ
کہ آپ اپنا بایاں پاؤں بچھا دیتے تھے زمین پہ. وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اور اپنا دایاں پاؤں آپ کھڑا رکھتے تھے. بایاں بچھا دیتے جی اور دایاں پاؤں کیا کرتے؟ کھڑا رکھ. کھڑا رکھتے تھے. تو یہ گفتگو چونکہ ہو رہی ہے تحیات کے بارے میں، تو آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں کہ پھر تحیات میں بیٹھنے کا پورا طریقہ کیا ہے. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور آپ روکتے تھے عقبہ شیطان سے. عقبہ شیطان کیا ہے، یہ بیٹھنے کا کون سا طریقہ ہے، اس پہ بھی آگے چل کے گفتگو ہوگی. وَيَنْهَى، اور آپ روکتے تھے اس بات سے کہ أَن يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افتراش السبع، کہ کوئی آدمی اپنے دونوں بازو بچھا لے اس طرح جیسے کون بچھاتا ہے؟ درندہ. السبع درندہ، افتراش بچھانا، ذراعی اپنے دونوں بازو. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مسلمان بہنیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہیں. آپ نے کیا کہا تھا کہ کوئی اپنے بازو ایسے نہ بچھائے جیسے کون بچھاتا ہے؟ درندہ. اور یاد رہے مردوں عورتوں کا طریقہ نماز ایک ہے. عورتوں کے بارے میں الگ سے کوئی حدیث نہیں آئی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو جس میں کہا گیا ہو کہ وہ اپنے بازو زمین پہ بچھا سکتی ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں اپنے بازو زمین پہ بچھاتی ہیں، عجیب و غریب قسم کا سجدہ کرتی ہیں. یعنی کہ جتنی وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ کے رسول روکتے تھے وہ ساری چیزیں عورتیں سجدے میں اختیار کرتی ہیں. بازو زمین پہ بچھانا اور پاؤں کو اپنے بازو جو ہے جسم کے ساتھ لگانا اور ٹانگوں کو پیٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ لگا لینا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ نماز کے خلاف ہیں. وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور آپ نماز کا اختتام کرتے تھے کس کے ساتھ؟ سلام پھیرنے کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر. اس حدیث سے کیا کیا مسائل ہمیں معلوم ہوئے؟ ایک تو اس حدیث میں لفظ آیا تھا لم یشخص، تو اس کا معنی مفہوم کیا ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اپنے سر کو اٹھاتے نہیں اٹھاتے تھے. اور لم یصوبہ، اپنے سر کو جھکاتے نہیں تھے. اور یفرشو، بچھاتے تھے. عقبہ اس کی وضاحت آگے آئے گی. یستفتح، یعنی کہ آغاز کرتے تھے، اوپننگ کرتے تھے. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جو طریقہ نماز سیدہ عائشہ نے بتایا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ طریقہ ہے جو مسلسل آپ اختیار کرتے تھے. کیونکہ سیدہ عائشہ نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں؟ دیکھیے، کانا رسول اللہ یستفتح، یعنی کہ اللہ کے رسول ایسا کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ ایک بار کیا، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا آپ نماز پڑھتے ہوئے یوں کر رہے تھے. نہیں، وہ کہہ رہی ہیں آپ ایسا ہی کیا کرتے تھے. تو یہی آپ کا وہ طریقہ ہے جو مسلسل آپ اختیار کرتے تھے. یہاں پہ سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ نماز کا آغاز کس سے کرتے تھے؟ اللہ اکبر سے. اس اللہ اکبر کو کیا کہتے ہیں؟ تحریمہ. تکبیر تحریمہ. اس سے وہ سارے اقوال اور سارے وہ افعال حرام ہو جاتے ہیں جو نماز کے خلاف ہیں، نماز کے منافی ہیں. اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نماز میں سورہ فاتحہ آپ پڑھتے تھے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ آغاز کرتے تھے الحمدللہ. مراد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے. بسم اللہ آپ پڑھتے تھے، اگرچہ آہستہ آواز سے پڑھتے تھے. اس حدیث میں تذکرہ آیا کہ آپ اتحیات میں کیسے بیٹھتے تھے. تو اتحیات کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علماء کرام میں کافی اختلاف ہے. تو اس مسئلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ
اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ جیسے مردوں کا ہے ویسے ہی عورتوں کا ہے. یہ کہنا کہ مردوں کا طریقہ اور ہے عورتوں کا طریقہ اور ہے، یہ فرق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو کیسے بیٹھیں گے پھر؟ پہلے اتحیات میں یوں بیٹھیں گے کہ آپ اپنا بایاں پاؤں زمین پہ بچھائیں گے اور اس کے اوپر اپنی سرین کو رکھیں گے، اور دایاں پاؤں آپ کا کھڑا ہوگا. یہ ہو گیا بیٹھنے کا طریقہ پہلے اتحیات میں، پہلے تشہد میں، اور دو سجدوں کے درمیان میں بھی بیٹھنے کا یہی طریقہ ہے. البتہ جب آخری تشہد ہوگا، آخری تحیات ہوگا، اس میں تورک کیا جائے گا. تورک کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھیں گے اور بایاں پاؤں آپ دائیں پاؤں کے نیچے سے نکال دیں گے. اس کے اوپر بیٹھیں گے نہیں، سرین کو آپ زمین پہ رکھیں گے، پاؤں پہ نہیں رکھیں گے. پہلے تحیات میں آپ نے سرین کو کہاں رکھا ہوا تھا؟ سرین چوتڑ کہاں رکھا ہوا تھا؟ اس کو اپنے بائیں پاؤں پہ رکھا ہوا تھا. دوسرے تحیات میں آپ نے اپنی سرین کو براہ راست زمین پہ رکھ دیا ہے، اور پاؤں کو آپ نے دائیں پاؤں سے باہر کو نکال دیا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تورک. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ نے عقبہ شیطان سے منع کیا تھا، تو یہ عقبہ شیطان یہ کیا چیز ہے؟ مختلف علماء کرام نے اس کی مختلف وضاحتیں بیان کی ہیں، تفسیریں بیان کی ہیں. ان میں سے مشہور یہ ہے کہ کتے کی طرح بیٹھنا. کتے کی طرح بیٹھنا کیسے ہوگا جی؟ کہ ہاتھ زمین پہ رکھیں اور اپنی پنڈلیاں کھڑی کر لیں اور اپنے چوتر وغیرہ زمین پہ لگا دیں. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہوگا کتا کیسے بیٹھا ہوتا ہے. تو اس انداز سے جو بیٹھنا ہے، اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. ایک اور اس کی تفسیر کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ آپ اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیوں پہ بیٹھیں. پاؤں کو آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے اور پاؤں کی ایڑیوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اپنی سرین چوتل کو زمین پہ نہیں لگایا ہوا اور نہ ہی بائیں پاؤں پہ رکھا ہوا، بلکہ دونوں پاؤں کی اوپر رکھا ہوا آپ نے. تو یہ بھی تفسیر بیان کی گئی ہے. یہ بیٹھنا اگر ہو دو سجدوں کے درمیان میں تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. عبداللہ بن عباس کی صحیح حدیث ہے، انہوں نے کہا تھا یہ تو سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن اگر یہ بیٹھنا ہو اتحیات میں تو پھر غلط ہو جائے گا. اور ایک یہ کہا گیا ہے کہ عقبہ شیطان سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی سرین کو، اپنی پچھلی شرمگاہ کو زمین پہ رکھ لیں اور ایک آپ کا پاؤں دائیں ہو اور ایک پاؤں بائیں ہو. تو بہرحال ان تمام طریقوں سے بچنا چاہیے. جن جن طریقوں کو عقبہ شیطان کہا گیا ہے، جب وہ طریقے کسی اور حدیث سے ثابت نہ ہوں تو ان تمام سے بچنا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے حنفیوں کا، تو وہ کہتے ہیں کہ نماز میں جب بھی آپ بیٹھیں گے تو آپ افتراش کریں گے. افتراش سے مراد کیا ہے؟ کہ بائیں پاؤں پہ بیٹھیں گے، دائیں پاؤں آپ کا کھڑا ہوگا. وہ کہتے ہیں یہی آپ کا انداز ہوگا پہلے تحیات میں، یہی آپ کا انداز ہوگا دوسرے تحیات میں، اور یہی آپ کا انداز ہوگا دو سجدوں کے
بیچ میں بیٹھتے ہوئے. حنفیوں کے دوسری جانب کھڑے ہیں مالکی حضرات. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہر موقع پہ تبرک ہوگا. کیا مطلب؟ پہلے اتحیات میں، دوسری اتحیات میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا ایک ہی طریقہ ہے تبرک کا. وہ کیا کہ آپ اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیں، بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے نکال لیں اور اپنی پچھلی شرمگاہ کو، اپنی سرین کو، چوتر کو زمین پہ رکھ دیں. اور تیسرا موقف ہے کہ ان کا شافی حضرات کا. وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے اتحیات میں تشہد ہوگا، اور معذرت کے ساتھ پہلے اتحیات میں، پہلے تشہد میں افتراش ہوگا. افتراش کا مطلب کیا کہ آپ بیٹھیں گے اپنے بائیں پاؤں پہ، پچھلی شرمگاہ کو بائیں پاؤں پہ رکھیں گے، زمین پہ نہیں رکھیں گے، اور دایاں پاؤں آپ کھڑا کر لیں گے. یہ وہ کہہ رہے ہیں پہلے تشہد میں. اور کہتے ہیں آخری تشہد میں کیا ہوگا؟ تبرک ہوگا. کیا مطلب؟ کہ آپ اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھیں گے، بائیں پاؤں پہ نہیں بیٹھیں گے، بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے سے نکال دیں گے اور اپنی سنین کو، چوتر کو، پچھلی شرمگاہ کو زمین پہ لگا دیں گے. تو ان میں سے کن کا موقف ٹھیک ہے؟ شافی حضرات کا موقف ٹھیک ہے، یہ احادیث کے مطابق ہے. حنفی حضرات کا موقف احادیث کے مطابق نہیں ہے، مالکی حضرات کا موقف احادیث کے مطابق نہیں ہے. یعنی کہ حنفی حضرات نے افتراش کا موقف اپنا کر پہلے اتحیات میں تو حدیث پہ عمل کیا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے بھی حدیث پہ عمل کیا، لیکن آخری اتحیات میں حدیث کو چھوڑ دیا. مالکی حضرات نے آخری اتحیات میں تبرک اختیار کرتے ہوئے حدیث پہ عمل کیا، لیکن پہلے اتحیات میں انہوں نے حدیث کو چھوڑ دیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح معنوں میں طریقہ وہی اپنا سکے گا جو تقلید کی پابندیوں سے آزاد ہوگا، جو کہے گا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چاہیے. مسالک کا میں احترام کرتا ہوں، چاروں اماموں کو میں مانتا ہوں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جس مسئلے میں اللہ کے نبی کی حدیث ثابت ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 منٹ. اچھا، یہاں پہ یہ بھی ہے کہ افضل تشہد کون سا ہے، افضل دعا تشہد کی کون سی ہے؟ تو وہ عبداللہ ابن مسعود والی ہے جو وہ نقل کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ورنہ دیگر الفاظ بھی ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نماز کا اختتام کس سے ہوگا؟ سلام پھیرنے سے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوگا، اس سے وہ اقوال اور وہ افعال حرام ہو جائیں گے جو نماز میں جائز نہیں ہے، اور نماز کا اختتام السلام علیکم سے ہوگا، اور اس سے السلام علیکم سے وہ امور حلال ہو جائیں گے جو پہلے کیا تھے؟ حرام تھے. سلام کتنے پھیرنے چاہیے؟ ایک یا دو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں جانب سلام پھیرنا ثابت ہے، لیکن کچھ احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک سلام پھیرا. تو اس سے پتہ چلا کہ دونوں طرف سلام پھیرنا سنت ہے، افضل ہے، بہتر ہے. لیکن اگر کوئی ایک سلام پھیرنے پہ اکتفا کرتا ہے تو اس کی نماز درست ہے، غلط نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا السلام علیکم کے بغیر آپ نماز سے نکل جائیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی؟
حنفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ سلام پھیرنے سے پہلے کوئی بھی ایسی حرکت کریں جس سے آپ کی نیت یہ ہو کہ اب میں نماز سے باہر نکل رہا ہوں، تو آپ کی نماز درست ہے۔ آپ کی نماز کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ جان بوجھ کر ہوا نکالتے ہیں اپنی شرمگاہ سے، تو آپ کی نماز کا اختتام ہو گیا اور نماز آپ کی درست ہے، اب سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن اگر آپ کی ہوا نکل گئی اور آپ نے نیت نہیں کی تو پھر آپ کی نماز درست ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اب آپ کی نماز درست نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ہوا آپ کی نکلی اور ہوا نکالنے سے آپ کا مقصد نماز کا اختتام نہیں تھا، تو اس لیے آپ کی یہ نماز نہیں ہے۔ اب دوبارہ وضو کریں، دوبارہ نماز پڑھیں۔ صحیح موقف کیا ہے؟ صحیح موقف یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے اگر ہوا آپ نکالیں یا نکل جائے تو اس سے آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، کیونکہ سلام پھیرنا نماز کے آخر میں کیا ہے؟ ضروری ہے۔ سلام پھیرے بغیر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آئندہ حدیث میں انشاءاللہ نماز میں رفع الیدین کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آج درس یعنی کہ ہفتے کے دن ہوا ہے، آئندہ درس اپنے پرانے وقت کے مطابق ہوگا۔ اس دفعہ میری مجبوری تھی، اس لیے درس ہفتے کے دن ہوا ہے، ورنہ درس اتوار کو ہی ہوا کرے گا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔